14 اگست 1947 اور پھر 14 اگست 2026، ایک طویل عرصہ تاریخ، نسلیں بدل گئیں، اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان، اور 13 اگست کو میں پروگرام ریکارڈ کرا رہا ہوں۔ 2026 جمعرات کا روز، کیا ہمارے بچوں کو تاریخ بر صغیر پاک و ہند یقیناً پڑھی ہے؟ اسکولوں میں پڑھی ہے انہوں نے؟ بالکل پڑھی ہے، بالکل پڑھی ہے سر۔ یہ میں آپ کی خدمت میں ریفرنسز لے کر آیا ہوں تو پیش کر رہا ہوں۔ دنیا بھر کی جو بھی ڈیولپمنٹس ہیں یقیناً آپ کے سامنے موجود ہیں، بالکل آپ کے سامنے موجود ہیں۔ پاکستان اس وقت اپنی تاریخ کے پیچیدہ ترین دور سے گزر رہا ہے۔ پاکستان نے 1970-71 کی جو صورتحال دیکھی اور گزرا ہے، میں اس وقت چھوٹا تھا، نوجوان تھا، اور سیاستدانوں کی قلابازیاں اور فوج کے جو اسٹیبلشمنٹ کے اس وقت مہرے تھے، ان کی جو کارگزاری ہے، کارکردگی ہے، وہ بھی دیکھ رہا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ اور آج ہم شرمندہ ہیں قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ محمد اقبال کے سامنے، اور ان سے پہلے جو ہمارے نواب وقار الملک اور نواب محسن الملک، سر آغا خان، نواب سلیم اللہ آف ڈھاکہ، ایک مولوی فضل حق، اور پھر 47 سے لے کر 58 کے مارشل لاء تک کے درمیان میں جو گیم کھیلے گئے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ، کیا ہم نے سبق سیکھا؟ آج دہشت گردی کا دور ہے، ہندوستان آپ کو پہلے دن سے مٹانے کے درپے ہے۔ اس کو پاکستان راس نہیں آتا کسی بھی طور پر کہ ترقی کر رہا ہے تو اس کو بدعزمی ہو جاتی ہے، آگے بڑھ رہا ہے، ڈیفنس فورسز صبح سے شام تک قربانیاں دے رہی ہیں، تو اس کو دہشت گردی کا کیے بغیر پاکستان میں اس کو چین نہیں آتا، اور پھر الزام پاکستان پہ لگاتا ہے جی پہلگام اور پلوامہ شلمامہ پتہ نہیں کیا، اور جی ان کو حافظ سعید نے بھی ان کو مسلسل ایک کانسٹیپیشن کر دیا ہوا ہے، قبض کر دیا ہوا ہے، ذہنی طور پہ مقبوض ہیں، دے آر کانسٹیپیٹڈ بائی مائنڈ، مینٹلی کانسٹیپیٹڈ، RSS پیپل، ناٹ آل دی انڈینس، ناٹ ایٹ آل۔ انہوں نے تو انگریزوں کے خلاف جد و جہد میں مسلمانوں کے ساتھ مل کر جد و جہد کی تھی، یاد ہے آپ کو؟ 1857 سر سید احمد خان اور ان کے ساتھی مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، اور پھر تحریک خلافت، جان بچوں خلافت پہ دے دینا۔ آج کا جو دور ہے، یہ سن 2026 جشن آزادی، اور انڈیا ظاہر 15 کو مناتا ہے، ہم 14 اگست کو لے کر چلتے ہیں اپنی تقریبات، گھروں پہ قومی پرچم کی بہاریں آ جاتی ہیں، بچے بھی خوش ہوتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا اکنامک فرنٹ پر، سماجی شعبے میں ہم نے ترقی کی ہے؟ کیا ہم نے پاکستان کے لیے کوئی شربت ایجاد کیا ہے کہ نوجوان نسل کو، جن زی کو ہم پلا دیں، الفا کو پلا دیں پاکستان کس طرح بنا تھا؟ یہ ISPR کا کام نہیں ہے، منسٹری آف انفارمیشن کا کام نہیں ہے، استادوں کا کام ہے، یہ والدین کا کام ہے، یہ میرا اور آپ کا کام ہے کہ بتایا جائے کہ پاکستان کس طرح بنا تھا، اور پاکستان کے لیے کیسے کیسے قربانیاں دی گئی تھیں، اور اس پہ جنرل ایوب خان کی نظریں لگی ہوئی تھی ایز کیپٹن، وہیں سے شروع ہو گیا تھا، گند وہیں سے شروع ہو گیا تھا، اور پھر بعد کے سیاستدانوں نے زیڈ بھٹو سمیت شیخ مجیب الرحمان دونوں مل کر، ایک تم ادھر ہم ادھر، یہ بھٹو کا نعرہ تھا، اور شیخ مجیب کہتا تھا کہ نہیں ہمیں مل کے رہنا چاہیے، پھر کنفیڈریشن کی بھی بات آئی۔ آج کیا حال ہے پاکستان کے اندر؟ KP میں دیکھ لیں آپ، وہاں پہ دہشت گردی افغانستان سے آ رہی ہے، جس نے پاکستان کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا تھا 1947 میں، اور پھر بلوچستان میں ہندوستان یہ جو کام کروا رہا ہے، فتنۃ الہندوستان، کل بھی پاکستان کی فورسز نے اچھے خاصے
یعنی دہشت گردوں کو ٹھکانے لگایا. یہ کمٹمنٹ ہے پاکستان کی افواج اور پیراملٹری فورسز اور پولیس اور علاقے کے جو حضرات ہیں، پولیس فورسز ہیں وغیرہ وغیرہ، ایڈمنسٹریشن. یہ کمٹمنٹ ہے کہ یہاں دہشت گردی کو پنپنے نہیں دینا ہے. جتنے میدان میں آئیں گے اتنے ہی کچل دیے جائیں گے. یہ کمٹمنٹ ہے، ریزالو ہے. اس میں کوئی برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے. پی ٹی آئی اپنی جگہ پہ موجود ہے، جس سے پیپلز پارٹی نے بھی رابطے کر لیے اور پی ایم ایل اے نے بھی رابطے کر لیے، کیونکہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے اندر تضاد پیدا ہونے شروع ہو گئے ہیں. یہ وہی پارٹیاں ہیں. ایک کو جنرل ضیاء الحق کے گملے کے اندر ان کی نرسری لگی تھی، نواز شریف کی فیملی، اور دوسری بھٹو کی فیملی جو کہ ایوب خان نے اپنے گملے میں لگائی تھی. تھے دونوں جنرلز کی پیداوار، دونوں جنرلز کی پیداوار ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی جو چیمپئن بنتی ہے ہیومن رائٹس کی. کل آپ نے دیکھا گلستان جوہر کراچی کے اندر کیا ہوا جی. یہاں پر کیا ہے، ایف آئی اے کا دفتر ہے، این سی سی آئی اے کا دفتر ہے. این سی سی آئی اے نیشنل جو سائبر کرائم کے حوالے سے جو ایجنسی ہے، یہاں اس نے کہا، کس نے کہا؟ رسول بخش پلیجو کے بیٹے نے. رسول بخش پلیجو، یہ الگ بات ہے کہ ان کو جنرل ضیاء الحق نے بڑا اوبلائج کیا تھا. پلیجو صاحب کے بیٹے ایاز لطیف پلیجو، بابا سائیں کے نام پر نام ہے اس کا، رہبر سندھ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ. یہاں یہ کیا ہے؟ یہ این سی سی اے کا دفتر ہے. کہاں ہے؟ گلستان جوہر میں ہے. گلستان جوہر کہاں ہے؟ کراچی میں. کراچی کہاں ہے؟ سندھ میں. یہاں آ کے ختم. یہ نہیں کہا کہ سندھ کہاں ہے پاکستان میں، نہیں، یہ نہیں کہا. اور ابھی تک ان کو کوئی نفرتیں پروموٹ کر رہے ہیں، فروغ دے رہے ہیں، اور اس پر الطاف حسین نے لندن سے بیٹھ کر ایک ویڈیو بھیجی ہے. یہ ہے پاکستان کی جشن آزادی کے موقع پر پاکستان کے ساتھ یہ مذاق نہیں چلے گا جناب. آپ کو تو ایمرجنگ پولیٹیشین ہیں، آپ نیشنلسٹ ہیں، قوم پرست ہیں، لیکن قوم پرستی جب ہی ہوگی نا جب یہ ملک کے اندر ملک چلتا رہے گا، بدنظمی نہیں ہوگی، جمہوریت چلتی رہے گی. اور اگر نیشنلسٹوں قوم پرستوں کو یہی کچھ کرنا ہے تو پھر اس کا تو علاج پھر دوسرے طریقے سے ہوگا. اس کے لیے ان کو خود سوچنا ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی علاج کرنے والا آ جائے. اس سے کیا ہوگا؟ سندھیوں کو بھی نقصان ہے اور غیر سندھیوں کو بھی نقصان ہے. تو صوبے کو ایک امن کے طور پر لے کر چلنا ہے، سب کے لیے مواقع فراہم کرنے ہیں، اگر وہ سندھی ہوں، غیر سندھی ہوں، اردو بولنے والے مہاجر ہوں. سرائیکی بہت بڑی تعداد میں یہاں موجود ہے. آدھے سے زیادہ سندھ و سرائیکی ہے جناب. جو پرانے 100-150 سال پہلے جنہوں نے ہجرت کر کے آ گئے تھے یہاں پر، کھوکھر یہاں پہ موجود ہیں، دیگر لوگ بھی موجود ہیں. تو رسول بخش پلیجو صاحب کے صاحبزادے ایاز لطیف پلیجو صاحب، آپ کو اپنا اسٹاک دوبارہ لینا ہوگا. قوم پرستوں کی سیاست میں پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت زبردست کردار ادا کیا تھا. آج نہیں، آج خود پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نیشنلسٹ بنی ہوئی ہے. وہ پاکستان نیشنلسٹ نہیں ہے، وہ سندھی نیشنلسٹ بنی ہوئی ہے. اٹس ویری انفارچونیٹ. 2-3 نظر بٹو نہیں ہوتے، بدنِ نظر بچانے سے کے لیے، جیسے مرتضیٰ وہاب ہے، نظر بٹو تاجدار حیدر صاحب ہوتے تھے، مرحوم، بہت اچھے آدمی تھے، بہت اچھی شخصیت تھی، سینیٹر، بہترین فیملی سے ان کا تعلق تھا. تو یہ جو سچویشن ہے سر، اس پر سب کو بیٹھنا ہوگا، سب کو بیٹھنا ہوگا. اور پھر اکثریت پاکستان والوں کی موجود ہے، سندھ میں بھی، کراچی میں بھی، حیدرآباد میں بھی، بلوچستان میں بھی، پنجاب میں بھی، ملتان میں بھی، پشاور میں بھی، پنڈی اسلام آباد میں بھی، ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی، سوات میں بھی، سب جگہ، گلگت بلتستان میں بھی اور آزاد کشمیر میں بھی. یہ تو مسائل جب کھڑے ہوتے ہیں جب آپ کی گورننس کا ماڈل ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، کیونکہ وہ کرپشن بیسڈ ہوتا ہے. کہا نا نیب کے چیئرمین نے، جنرل نذیر بٹ نے، کہ آپ نے میرے ہاتھ پاؤں باندھ کر مجھے کہتے ہیں کرپشن کے خلاف کام کرو. 50 کروڑ تک کی تو کرپشن ہی نہیں ہے اس ملک میں جناب. انڈر دا لا 50 کروڑ روپے سے زیادہ کی کرپشن کے خلاف کارروائی ہوگی. 50 سے کم جو ہے، آپ 500 ملین روپیہ آپ کرپشن کریں گے تو پھر جا کر آپ کو خلاف کیس بنایا جائے گا. وہ بعد میں کیا اس کا انجام ہوتا ہے عدلیہ میں، کیونکہ عدلیہ بھی کمپرومائزڈ ہے، ایڈمنسٹریشن وہ پولیٹیکل پارٹیز کے لیے کمپرومائزڈ ہے. صوبائی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے خلاف ایک بندہ جا نہیں سکتا.
یہ سیشن ججز نہیں جا سکتے انصاف فراہم کرنے میں. اگر زمینوں پہ قبضے ہو رہے ہیں سندھ میں اور ہو رہے ہیں ہوئے ہیں، ان کی ریکوری کے لیے اگر کوئی کیس جاتا ہے تو وہ جج میں اتنا تپڑ نہیں ہے کہ وہ وہاں کے ضلعی وڈیرے کے سامنے، جو اس کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، اور ابھی یہ شہزاد پور سانگڑ کے علاقے میں جو ہزاروں ایکڑ زمین کا کیس چل رہا ہے، کیس ہوا ہے، اس پہ کون ہاتھ ڈالے گا؟ اور اگر ہاتھ ڈالیں گے تو پھر کہے گی جی وہ جی دیکھے جی پنجاب ہمارے خلاف یہ کام کر رہا ہے، پھر یہ بات ہوگی. اس طرح نہیں ہے. NCCI شوڈ ٹیک ویری سیریس نوٹ آف دس سچویشن. ایک صحافی کے خلاف ذرا سی بات کرنے پر تو فوری طور پہ گرفتاری ہو جاتی ہے، اور یہ پلیجو صاحب کے خلاف ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ الطاف حسین تو ملک سے باہر ہی ہیں نا جی، ان کے فالوورز یہاں موجود ہیں، بالکل موجود ہیں. یہ سندھ کے GM سید صاحب نے تو کبھی ایسا نہیں کہا جو یہ آپ کہہ رہے ہیں. نفرتوں کی سیاست آپ کو اور سب کو لے ڈوبے گی. ابھی تک حکومت پاکستان، حکومت سندھ، چیف منسٹر، صدر پاکستان، انٹیریئر منسٹر کیوں خاموش؟ یہ چند باتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. انڈیا آپ کے خلاف مسلسل پروپیگنڈا کر رہا ہے. یہ جو پیکٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں میں، آپ کے خلاف مسلسل پروپیگنڈا کر رہا ہے، بالکل پروپیگنڈا کر رہا ہے. اور ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے کہ جی یہ جو پیکٹ ہوا ہے یہ انڈیا کے خلاف ہے، اسرائیل کے خلاف ہے. بھائی اسرائیل کے خلاف تو ہونا ہے. آپ نے جو غزہ میں جو کچھ بھی کیا ہے، کل سعودی عربیہ نے اس کے اوپر بھی اسٹاک لیا ہے سچویشن کا. یہ تو یونٹی کی طرف جا رہا ہے. یہ سیکورٹی پرپز کے لیے معاہدہ کیا گیا، اگریشن کے لیے نہیں کیا گیا. اگریشن کرنے کی ضرورت بھی نہیں کسی کو. پاکستان کی افواج، پاکستان کے ڈیفنس فورسز اور پیپل آف پاکستان آر ٹیکنگ اسٹاک آف دا سچویشن ویری مچ الائیو. بالکل دیکھ رہے ہیں وہ لائن آف کنٹرول پہ. اگر DGMO انڈیا بکواس کرتے ہیں، الٹی سیدھی بات کرتے ہیں، تو اس کے لیے ہمارا DGMO قاسم عبداللہ موجود ہے بالکل. تو آسان ہے بالکل. آپ کا تو نیریٹو پٹ گیا ہے. اس کے باوجود آپ جو ہے جھینپ رہے ہیں کہ سیانی بلی کھمر اونچے. یاد نہیں آپ کو آپ کے ساتھ مئی کے مہینے میں پچھلے سال کیا ہوا تھا؟ چھتر پڑے تھے آپ کو بری طرح سے، اور آپ یہ ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں. آپ کہہ رہے ہیں جی سر کریک میں پاکستان حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے. حملے آپ کی طرف سے ہوتے ہیں، بدماشی آپ کی طرف سے ہوتی ہے. یہ جو کل سوراب میں ایکشن ہوا ہے سیکورٹی فورسز کا دہشت گردوں کے خلاف، وہ آپ کے اسپانسرڈ ہے. کہاں سے اتنا جدید ترین اسلحہ اور پیسہ آ رہا ہے؟ کہاں پہ UAE کے بینکوں میں پیسہ رکھا جا رہا ہے؟ یہ بڑی اہم عرض کر رہا ہوں آپ سے میں. یہ بالکل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں میں. ایک خطرناک صورتحال یہ پیدا ہو رہی ہے کہ جنوری سے پہلے اپلیکیشن ڈالنی ہوگی آپ کی یورپین کمیشن کو. کس لیے؟ GSP+ کے لیے. ہیومن رائٹ کا ریکارڈ پاکستان میں بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے، اور یہ الارمنگ ہے. ہیومن رائٹ کے اس مسئلے پر پاکستان کو فوری اقدامات کرنے کی ضرورت ہوگی، اور یورپین کمیشن کو آپ کو سیٹسفائی کرنا ہوگا. یہ بات کل سیکرٹری کامرس نے بھی کہی ہے اسلام آباد میں. اٹس اے ویری الارمنگ اینڈ ڈینجرس سچویشن. ایک طرف پاکستان جدوجہد کر رہا ہے، جنگ لڑ رہا ہے دہشت گردوں کے خلاف. ٹرمپ صاحب جو ہے وہ ایران سے زور آزمائی کر رہے ہیں. اینڈ کیا ہوگا؟ یو ہیو لاس دا گیم مسٹر پریزیڈنٹ، یو ہیو آلریڈی لاس دا وار. یہ ڈٹرمینیشن ہے. دوسری طرف چائنا اور پریزیڈنٹ پیوٹن، ان کا الائنس بہترین جاری. اگلے مہینے یہاں پر دہلی میں جمع ہوں گے انڈیا کے اندر یہ لوگ برکس کے اجلاس میں. پاکستان کو ابھی تک انہوں نے ممبرشپ اپروو نہیں کی ہے. انڈیا از دی اسٹمبلنگ بلاک. مودی نہیں چاہتا کہ پاکستان کو برکس کے اندر ممبرشپ ملے، اگرچہ پاکستان پیسے ممبرشپ کے لیے جمع کرا چکا ہے، اپلیکیشن ڈال دی ہوئی ہے. کیونکہ اس کا جو ہے نا اینٹ اور کتے کا ویر لگتا ہے یہ انڈیا کا پاکستان کے ساتھ. اور آپ سمجھتے ہیں کہ اینٹ کون ہے اور دوسرا کیا ہے. تو سر ہیومن رائٹ کے مسئلے پر ہمیں اسٹاک لینا ہوگا تمام صورتحال کا، اور اس میں ہمیں دیکھ بھال کرنی ہوگی. میکینکس کہتے ہیں جی ہم بنا رہے ہیں، میکینزم بنا رہے ہیں یورپین یونین کے ساتھ، اور سچویشن وڈ بی مچ بیٹر.
ڈپینڈس کتنی ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی ہے. پاکستان کوشش کر رہا ہے انچنگ اہیڈ لیکن صورتحال انٹرنلی گورننس کی وجہ سے، پولیٹیکل پرابلمس کی وجہ سے اور ایون ہینڈیڈ ہاتھ نہیں دینے کی وجہ سے. کیا عمران خان آپ کو آسانی سے ایکسیس دے دے گا؟ پی ٹی آئی ایکسیس دے دے گی ان کو، نواز شریف کو اور زرداری کو؟ یہ سوال ہے نا. اور اگر آپ میں اتنی اخلاقی جرات ہے تو ریزائن کریں، باہر آ جائیں دونوں کے دونوں، الیکشن میں جائیے اور پھر عدالتیں بھی ہو سکتا ہے جان پکڑ لیں. ادروائز تو عدالتوں میں جان نہیں ہے، عدالتوں میں جان نہیں ہے. کہ وہ پی ٹی آئی کی کال اپنی جگہ موجود ہے 27 ستمبر کی، اور اس سے پہلے یہ آج رات سے 13 اگست کی رات اور 14 اگست کا دن اور 14 اگست کی رات یہ نوجوانوں کا دن ہے. اور سارا دن پورے پاکستان میں یہ موٹر سائیکلیں ہوں گی، ان کے ہاتھ میں باجے ہوں گے اور ہاتھ میں پرچم ہوں گے قومی. تو قومی پرچم کی بہار ہوگی بالکل. آج سے یہ کام شروع ہو جائے گا اور یہ 2 دن جاری رہے گا. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر عبدالجبار خان کو اجازت دیجیے. والسلام.